بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے ایک فرشتے کے نام سے یہ جو ایک چینل بنایا ہے جس میں ہماری خواہش ہے کہ وہ شخصیات جنہوں نے انسانیت پر احسانات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کے کردار سے خود بھی کچھ سمجھا جائے۔ میری آپ کو اس سے پہلے گزارش میں کر چکا ہوں کہ میں دل و جان سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ اس سے زیادہ محسن انسانیت کوئی بھی نہیں ہے انسانیت کے لیے، اور میں نے اس کے لیے ایک وجہ موجودات کے حوالے سے ایک شاعری تھی محسن نقوی صاحب کی، موج ادراک کے نام سے، وہ میں نے ریکارڈ کی تھی، وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی، شاید آپ نے سنی ہوگی، وہ ضرور سن لیجیے گا۔ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین تھے اور عملاً آپ نے اس کو کس طرح تعلیم ہمیں فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تمام انسانی برادری کو وہ ایک آدم و حوا کی اولاد کہتے تھے، اور اس کے حوالے سے آپ سے نے تعلیم فرمائی تھی کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مطلب یہ پہلی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ صرف آپ صرف مسلمان کے ساتھ تعلقات رکھیں، بلکہ آپ نے تمام انسانی برادری کو ایک بھائی بھائی کہا ہے، مطلب پوری تمام انسانوں کو ایک برادری کہا ہے۔ مطلب یہ میرا کہنے کا اصل مقصد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک برادری کہا ہے، اور اس کے لیے جو چیزیں آپ نے فرمائی ہیں میں اس کا خلاصہ آپ کو صرف پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، دوسرے بھائی، مطلب پوری برادری کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں ہمیں پوری برادری کو اس کی تعلیم، اگر کسی قسم کی جو سچائی ہم تک پہنچتی ہے ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے جو مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، اپنی برادری کے ہیں، اپنی ذات کے ہیں یا کسی اور ذات، ان سب تک وہ بھلائی پہنچائیں تاکہ جو فائدہ میں اس میں محسوس کر رہا ہوں وہ فائدہ ان کو بھی حاصل ہو۔ مطلب یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی تربیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فرمائی ہے کہ وہ ایک برادری کی حیثیت رکھے، تمام انسان جو ہیں وہ ایک عظیم برادری کی حیثیت سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کو آپ نے کہا کہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے، اور اس میں لیے کوئی یہ وہ نہیں ہے، تفریق نہیں ہے۔ اور ایک قرآن کی ایک آیت بھی ہے اس سلسلہ میں، وہ بڑی اہم ہے اور اسی کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ بیان کیے دیتا ہوں۔ اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، اور تم ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لو کہ یہ بات تقوی کے قریب ہے۔ کسی قوم کی دعوت، کسی قوم سے مراد کسی بھی کوئی مسلمانوں سے ہٹ کر اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو عدل و انصاف سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہے انسانیت پر احسان۔ اس کے علاوہ بھی احسانات ہیں، یہ ایک بات یہ ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور
اس قرآن کی میں جو آیت ہے وہ حکم کا درجہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو مسلمانوں کی تربیت فرمائی، جیسے کہا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. مطلب یہ ساری چیزیں، اور وہ ہے نبی کے اس کا مفہوم ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا. مطلب اس طرح کی بہت ساری آپ کو حدیث ملیں گی، تعلیمات ملیں گی، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ تاکید بھی فرمائی، اور جو آپ کے قریب جو صحابہ تھے ان کی تربیت بھی فرمائی، اور ان کے مزاج میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ کسی سے اس بنا پہ دشمنی نہیں رکھتے تھے کہ یہ مسلم نہیں ہے. مطلب یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ کسی تعصب کی بنا پر کوئی معاملہ کیا جائے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی صحابہ کی اور ہم مسلمانوں کی، وہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت عدل و انصاف سے کام لیں گے، چاہے ہمارے مقابلے پر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. امید ہے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو عملاً اپنی زندگیوں میں جاری و ساری بھی فرمائیں گے، اور اس کی تعلیم آگے بھی دیں گے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جو مطلب بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں جانتے ہیں، یہ بات ان تک پہنچانا اب ہمارا فرض ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قسم کا انسان بننے کی طرف رغبت دلائی ہے. بہت شکریہ دوستو. السلام علیکم.